امپیکٹ آف قرآن آن دا پیپل. میں کچھ مثالیں آپ کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دوں گا جس سے آپ کو واضح ہو جائے گا کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. میں آپ کو کوئی عام کتاب سنا رہا ہوں, آپ کو تھوڑی دیر کے لیے امپیکٹ کرے گی, آپ ایموشنل ہو جائیں گے, آپ واہ واہ کرنے لگیں گے. لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو انسان کو ساری زندگی کے لیے تبدیل کر دیتی ہے اور اس پہ روب ڈال دیتی ہے. عتبہ بن ربیعہ قریش کے ایک لیڈر تھے, اور یہ وہ لیڈر ہے جو سب سے عقل مند پولیٹیشین تھا عمر بن العاص کے بعد. عمر بن العاص اور یہ عتبہ, یہ وہ شخص ہے جو بڑے بڑے کنگز کے دربار میں گیا ہوا تھا, رومن کنگ کے دربار میں, ہرکلیس کے دربار میں, اور کسرا کے دربار میں پرشیا میں. اس کو قریش والوں نے کہا کہ یار بہت ہو گئی ہے, اس سے جا کے بات کرو محمد سے. اس سے پہلے کہ وہ فزیکلی پرسیکیوٹ کرتے اللہ کے نبی کو, انہوں نے ایک آخری ٹرائی کی کہ جا کے سمجھاتے ہیں شاید سمجھ جائیں. عتبہ بن ربیعہ, یہ کوئی میرا خیال 5th 6th ایئر آف پروفٹ ہوڈ کا واقعہ ہے, غالباً الرحیق المختوم میں پورا واقعہ ہے. عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بندہ آدھے پونے گھنٹے کی سپیچ کرتا ہے جس میں وہ ایسی سیاست لڑاتا ہے, ایسے تھاٹس بتاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتا ہے کہ بھتیجے تجھے کیا ہو گیا, پہلے ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے, تو ہمارا بھتیجا ہے, تو کیسی باتیں کرنے لگ گیا, تو خود دیکھ تیری وجہ سے لڑائیاں ہو رہی ہیں, ماں بیٹے کے خلاف ہو رہی ہے, بیٹا ماں کے خلاف ہو رہا ہے, کتنی خوبصورت سوسائٹی ہوتی تھی ہماری, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد وہ ڈیلز کرنے لگ گیا کہ ہم تجھے یہ دیں گے, ہم ایسے کریں گے, تو رک جا, کچھ بات ہماری مان لے, کچھ ہم تیری مان لیں گے. اس نے ہر حربہ اپنایا, رسول اللہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. یہ بھی مینرز ہوتے ہیں کہ اپنے مخالفین کی بات سننی چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, میں جواب دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فصلت پڑھنا شروع کی, اور 12 آیات پڑھی تو وہ چیخیں مارنے لگ گیا, اور اس نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی, اور اس نے کہا خدا کے لیے رک جا, سٹاپ. اور اس نے معافی مانگی اور چلا گیا. اس پہ اتنا روب طاری ہوا کہ دارالندوہ میں جب وہ گیا قریش کے پارلیمنٹ میں, تو تاریخی الفاظ ہیں, اس نے کہا کہ خدا کی قسم آج میں ایسا کلام سن کے آیا ہوں کہ محمد کو اکیلا چھوڑ دو. اگر تم نے اس کی مخالفت کی تو تباہ ہو جاؤ گے, اور اگر یہ جیت گیا تو تمہیں ہی فائدہ ہے, تمہارے پاس ہی سب کچھ آئے گا, لیکن اس کو تنگ نہ کرو. یہ بات میں آج کے لبرلز کو بھی کہتا ہوں, جب بھی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے, جب بھی کہیں بحث ہوتی ہے, یا جب بھی کسی ایسے شخص سے بات ہو جو اسلام کا قائل نہیں ہے, اس کو ایٹ لیسٹ اتنا کہہ دیں کہ تم نہ عمل کرو لیکن اس کی مخالفت نہ کرو, کیونکہ اس کی مخالفت سب سے خطرناک بات ہے. سورہ فصلت میں چاہوں گا کہ ہم اس کی ذرا 12 آیات دیکھیں تو صحیح کہ کیا ہے اس میں, کہ وہ چیخیں مارنے لگ گیا اور اس نے کانوں میں انگلیاں دے لی. شاید آپ کو واقعہ پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے کہ مائگریشن ٹو ایبیسینیا جب ہوئی تھی تو مسلمان واپس آ گئے تھے, پتہ آپ کو, واپس آ گئے تھے سارے, آلموسٹ سارے. اس کے بعد دوبارہ چلے گئے تھے. تو ان کے واپس آنے کی وجہ کیا بنی تھی؟ چند مہینے بعد ہی واپس آ گئے تھے, 3-4 منتھس بعد ہی. کسی کو پتہ ہے کیا وجہ بنی تھی؟ ہاں, ایسے ملتا جلتا, میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک ریومر پھیل گئی تھی کہ قریش نے اسلام قبول کر لیا, اور وہ واقعہ بڑا خوبصورت ہے. وہ ریومر کیسے پھیلی کہ سورہ نجم اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ریویل کی, اور اللہ کے نبی کعبہ پہ کھڑے ہو کے سورہ نجم کی تلاوت کرتے ہیں, اور جب اللہ کے نبی تلاوت ختم کرتے ہیں تو مشرکین بھی سجدے میں گر جاتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث. یعنی ایون مشرکین کو ڈٹ کنٹرول, اور وہ اس لہ میں جو روب ہے اس صورت کا, وہ میں آیت آپ کو بتاتا ہوں. وہ آیت کون سی ہے جس کا روب مشرکین بھی برداشت نہیں کر سکے, اور they fell into prostration. جی یہ ہے وہ آیات. أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ, then at this statement do you wonder, وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ, and you laugh and you do not weep, وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ, while you are proudly sporting. فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا, so prostrate to Allah and worship Him. اب سنانے والا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو, تو سوچیں زبان اوپر سے ان کی اپنی عربک زبان, ہم پہ تو وہ امپیکٹ نہیں آیا, تو سوچیں کہ وہ لوگ کس طرح سجدے میں گرے ہوں گے. وہاں سے ریومر پھیلی کہ قریش مسلمان ہو گئے اور مسلمان واپس آ رہے تھے, لیکن پھر پتہ لگا کہ نہیں, یہ تو قرآن کا روب تھا کہ وہ سجدے میں گر گئے. یہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ ہے قرآن کے امپیکٹ کا. حامیم
Tanzilum minar Rahmanir Rahim. This is a revelation from the entirely merciful, the especially merciful. A book whose verses have been detailed, an Arabic Quran for people who know, as a giver of good tidings and a warner, but most of them turn away so they do not hear. And they say, our hearts are within coverings from that to which you invite us. And in our ears is deafness, and between us and you is a partition. So work, indeed we are working. Say, O Muhammad, I am only a man like you, to whom it has been revealed that your God is but one God. So take a straight course to him and seek his forgiveness, and woe to those who associate others with him. یہ میں نے ابھی صرف 6 پڑھی. اتنی پاورفل ورسز ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ he started to cry and he said کہ leave me alone. کانوں میں انگلیاں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا جا کے کہ بس کر, میں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا, کیونکہ اس کی تپش بہت تھی اس کی سول پہ, اس کے شیاطین couldn't bear it. کنگ نجاشی پہ قرآن کا امپیکٹ آپ سب نے مشہور واقعہ پڑھا ہے. سورہ مریم جب ریسائٹ کی گئی تو وہ رونے لگ گیا اور اس کی آنکھوں میں زور و قطار آنسو آنے لگے, اور اس نے کہا کہ میں ان کو ماؤنٹین آف گولڈ کے بدلے بھی نہیں دوں گا تمہیں. اس طرح قرآن نے اسے کنونس کیا کہ اس نے کہا کہ صحابہ کو میں ماؤنٹین آف گولڈ کے بدلے بھی نہیں دوں گا. عمر بن الخطاب کی کنورژن, 2 واقعات آتے ہیں اس میں. ایک کہ کعبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے, نماز ادا کر رہے تھے, تو عمر بن الخطاب رات کو وہاں سے گزر رہے تھے, تو چھپ کر کان لگا کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آیات پڑھتے دیکھی, سورہ فاتر کی غالباً. تو حضرت عمر کا یہ پہلا انٹریکشن تھا قرآن سے, اور انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کلام واقعی ہی انسان کا کلام نہیں ہے, یعنی دس از دا فرسٹ انسٹنٹ اسلام انٹرڈ ہز ہارٹ. یہ پہلا واقعہ ہے. اس کے بعد سورہ طہ جب انہوں نے سنی اپنی بہن سے, تو ایسا متاثر ہوئے کہ کہا کہ بس اب میں اسلام سے دور نہیں رہ سکتا, اب کوئی انجسٹ بندہ اسلام سے دور رہے گا. یہ ہے قرآن کا امپیکٹ ان لوگوں پہ جن کو قرآن سمجھ آتا تھا, جن کو قرآن افیکٹ کرتا تھا. بہت ضروری ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ اگر ہم قرآن سے دور ہوں گے, ذکر سے دور ہوں گے, تو اٹس ناٹ آل پارٹی. انسان اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رول سیٹ کیے ہوئے. تو وہ رولز کیا ہیں؟ وہ رولز یہ ہیں کہ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ. جو کوئی بھی whoever turns away from the remembrance of the most beneficent, we appoint for him a shaitan to be a قارین. تو بدلے میں ایز اے ریکمپینس اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے, قارین لگ جاتا ہے, جو اسے عمل نہیں کرنے دیتا, جو اس کے لیے نیکی کو ماؤنٹین جتنا کر دیتا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایزی نہ لو ان چیزوں کو. دس از ہاؤ تھنگز ورک. اسی طرح ہوگا. رحمان کی یاد اسی لیے ضروری ہے کیونکہ اگر رحمان کی یاد نہیں ہوگی تو ساتھ پلٹون ہوگی پوری شیاطین کی, اور وہ پلٹون آپ کو پھر ساری عمر دھوکے میں رکھے گی, گناہ کرواتے رہے گی. اور یہی تو دھوکہ ہے اصل میں, یہی تو دجل ہے.